السلام علیکم دوستو، یہ جو ایران اور اسرائیل کا کنفلکٹ چل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا یعنی کہ پس پردہ کیا محرکات ہیں وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان کچھ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کے ہاں اسرائیل کے ایمبیسی بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایران بھی تھا، اس میں بھی اسرائیل کا یعنی کہ ایمبیسی تھی، امریکہ کی بھی، ہر ایک کی تھی۔ تو اس وقت جب شاہ ایران تھا تو یہ امریکہ کی ایک کالونی سمجھی جاتی تھی ایران، کیونکہ شاہ ایران کو امریکہ بڑا سپورٹ کرتا تھا، امریکہ برطانیہ یہ وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ جسٹ لائک امریکن کالونی۔ تو جب یہ انقلاب آیا خمینی کا، تو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ سارا سلسلہ شروع ہوئے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر اسرائیل نے دمشق میں ایران کا قونصلیٹ اڑایا، تو اس کے بعد جب ایران نے اس پہ اٹیک کیا تو حالانکہ ایران نے ہزاروں میزائل بھیجے، لیکن کوئی ایک انسان کیا جانور بھی ان میزائل سے نہیں مرا۔ تو وہ میزائل گرے کہاں؟ کیونکہ وہ ایک ٹارگٹ تھا، کوئی ایئر بیس تھا کہ جی اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس ایئر بیس کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا۔ وہ جیسے یعنی کہ ایک قسم کا اجاڑ پڑا ہوا تھا، تو اس پہ جا کر اگر کوئی میزائل گرا ہوگا تو وہ ایک غلط چیز ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ میزائل جو ہزاروں میزائل گئے تھے یہ گرے کہاں ہیں۔ تو چلے، وہ تو ایک بات ہو گئی، چلو ایران نے یہ تو ہمت کی نا کہ بھائی اسرائیل کے خلاف اس نے میزائل بھیجے تو صحیح۔ جیسے ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا عراق نے بھی سکڈ میزائل یعنی کہ اس نے صدام نے بھیجے تھے، تو اس صدام کو بیچارے کو اس کا صلہ یہی ملا کہ پھر وہ اس وقت تو اس نے میزائل بھیج دیے، اس کے بعد پھر امریکہ نے جو اس کا حشر کیا آپ سب کے سامنے ہے کہ پھانسی تک لے گئے۔ تو آج بھی ایران نے میزائل تو بھیج دیے، اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو ابھی یہ جو ایرانی صدر اور ان کا وزیر خارجہ، ان کی جو یہ حادثہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر حادثہ، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں یہ اسرائیل کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے کچھ کیا ہے، یا ٹیکنیکل خرابی، موسم بھی خراب تھا، اتنا موسم خراب تھا تو ہیلی کاپٹر گر بھی سکتا ہے، اس سے یعنی کہ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہیلی کاپٹر کا گر جانا، تباہ ہو جانا، کیونکہ ہیلی کاپٹر تو آپ کو پتہ نا ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، ہوا اگر زیادہ تیز آ گئی تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے بھی ہے۔ اور دوسرا ایک چیز یاد رکھو، مسلمانوں کو ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ موت جو ہے نا وہ اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، اس نے کیسے انسان نے مرنا ہے اللہ نے دیکھو نا موت کے لیے کیا کیا ہے، وقت جگہ یعنی کہ پہلے مقرر کر دی کہ اس کے سبب کیا بنے گا، وقت کون سا ہوگا، جگہ کون سی ہوگی۔ تو یہ جو بھی اس ہیلی کاپٹر میں تھے ان کا وقت یہی لکھا ہوا تھا، ایسے ہونا تھا۔ تو ابھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جی وہ جی میزائل آ گرا، وہ جی فلاں ہو گیا، جی امریکن ہیلی کاپٹر تھا، بھئی یہ ٹیکنالوجی تو پوری دنیا میں سب کی ہے، امریکہ کی بھی ہے، جاپان کی بھی ہے، جرمنی کی بھی ہے، روس کی بھی ہے، ٹیکنالوجی تو چلتی ہے۔ یہ اس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ جی وہ ہیلی کاپٹر اگر امریکہ کا بنا ہوا تو ہیلی کاپٹر جو ہے امریکہ کی سپورٹ کرے گا، فیور میں جائے گا، اگر ہیلی کاپٹر پاکستان کا بنا ہوا تو وہ پاکستان کی فیور میں۔ ہیلی کاپٹر تو ایک مشین ہے، تو وہ گر سکتا ہے، یعنی کہ مشین بھی خراب ہو سکتی ہے، انسان بھی دیکھو نا جب وقت آتا ہے تو کتنا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مائیکل جیکسن ایک گلوکار ہوا ہے، اس نے
تقریباً 50 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اپنے، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ایک ڈاکٹر، یعنی کہ آنکھوں کا علیحدہ ڈاکٹر، دل کا علیحدہ، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر، 50 ڈاکٹروں کو وہ پے کر رہا تھا، اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی، وہ ہر وقت اس کی وہ چیزیں چیک کرتے رہتے تھے۔ اور پھر یہ کیا ہے، جو ریپلیس ہو سکتی تھی نا چیزیں، جیسے گاڑیوں کی، انسان کی بھی کچھ ریپلیس ہوتی ہے نا، جیسے بولتے ہیں گردے ریپلیس ہو گئے، جگر، یہ وہ دوسرا چوتھا جو بھی ریپلیس ہوا، تو وہ بھی آگے آدمی تیار رکھے ہوئے تھے کہ جب اگر کوئی چیز فیل ہو جاتی ہے تو فوراً اس آدمی کی نکال کے اس کو ڈال دی جائے گی، مائیکل جیکسن۔ لیکن جب وقت آیا تو نہ تو وہ 50 ڈاکٹر ہی کچھ کر سکے، اور نہ ہی وہ بیچارے جن کا وہ پارٹس چینج ہونے تھے ان سے کوئی پارٹس لے سکا، کیونکہ یہ وقت تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ موت تو اللہ کی طرف ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار چیز کو تو مرنا ہے۔ تو یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے، چلو، لیکن اگر آج سوشل میڈیا پہ خاص کر مسلمان ملکوں کے میڈیا یہ کہے جی وہ اسرائیل نے میزائل پھینکا یا یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ اسرائیل کی برتری تسلیم کر رہے ہیں نا اس معاملے میں۔ تو آپ تو پھر اللہ کو بھول گئے نا کہ بھئی اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ موت کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا سبب کیا بنے گا، وقت کیا ہوگا، جگہ کون سی ہوگی، یہ تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ یہ اتنی لمبی سٹوریاں بنانا سوشل میڈیا پہ کہ جو ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو جائے، یہ ہے وہ، نہ ایسا نہیں کرا۔ خاص کر مسلمان میڈیا جو ہے نا اس کو بڑا احتیاط سے چلنا چاہیے، وہ جب بھی کوئی بات کہے تو اس کو سامنے اللہ کو رکھنا چاہیے، انسان کو نہیں، کہ بھئی وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے کو نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ جب بھی کسی کو یعنی کہ کوئی تکلیف، موت یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس کا کوئی سبب تو پیدا کرتا ہے نا۔ تو کبھی نہیں بھی یعنی سویا ہوا ہے تو وہ سویا بھی مر جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی سویا ہوا تھا سبب پیدا، سویا ہوا بھی سبب بن گیا۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ بھئی کس نے کیا کیا۔ ہاں اگر اسرائیل کہتا کہ میں میزائل بھیج رہا ہوں صدر کے لیے تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ تو ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ابھی صدروں پہ یعنی جو سربراہ ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کرتے، یہ تو پھر کمینگی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ کسی ملک کے صدر کو مار دینا کیا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو انسان ہے، انسان کی جگہ انسان لے لے گا، لیکن یہ سوچ جو ہے نا یہ بدلنی چاہیے، کہ ابھی سوچ جو ہے مثبت ہونی چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیں گے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں یعنی کہ کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا کہ فلاں کرے گا فلاں کرے گا۔ ابھی دیکھو نا، مرنا تو ہر ایک آدمی نے ہے، لیکن موت سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو جب لکھی ہے اللہ نے تو وہ تو آ جائے گی، وہ تو اب بچ نہیں سکیں گے، لیکن سب ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایران کا ہوا ہے نا، یہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسے ابھی بہت سی کہانیاں نکلیں گی، ابھی تو شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے ڈرامے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھیں گے، لیکن اصل چیز یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ سارے سلسلے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اسرائیل کر رہا ہے، یعنی کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت، اللہ چاہے تو صبح ہر چیز نیست و نابود کر دے، اسرائیل کا پتہ بھی نہ ہو اسرائیل کا، یہ اللہ کو ایسے ہی منظور ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، دیکھو نا وہ خالق تو وہ ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کا خالق تو وہ ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو میں نے کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا۔ تو وہ اگر اسے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، الحمدللہ، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی چیز ہو نا تو اس سامنے اللہ کو پہلے رکھو، انسان کو نہیں رکھو، اللہ کو رکھو کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک تکلیف چھوٹی سی دے کر بڑی سے بچا لے۔ تو کبھی کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں وہ ہدایت کے لیے، ہمیں یعنی کہ سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔
اس لیے تو نا ہم مسلمان خاص کر جو ہے، اگر رستے میں آپ کو کانٹا چبھتا ہے تو آپ کو یعنی کہ نیکیاں ملیں گی، اور اگر رستے سے آپ کانٹا پیچھے ہٹا دیتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اس لیے ان کنفلکٹ میں جب بھی کوئی بات ہو نا تو سب سے بڑی چیز ہے بھئی اللہ کی طرف سے ایسے لکھا ہوا تھا، یہ ہیلی کاپٹر ایسے کریش ہونا تھا، یہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ جگہ بھی وہی تھی۔ نہیں تو دیکھو نا 3 ہیلی کاپٹر گئے تھے تو واپسی یہ اکیلا کیا لینے آیا تھا؟ چلو آذربائیجان کا صدر تو اپنے پہ گیا، باقی 2 تو اکٹھے آتے نا، یا صدر جہاں جا رہا ہوتا ہے وہاں 2-3 ہیلی کاپٹر کے زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ واپسی پہ جب وہ آ رہا ہو تو اس کے ساتھ 2-3 ہیلی کاپٹر ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی یعنی کہ نظام ہونا چاہیے کہ بھئی ہر سیکنڈ کی جو ہے نا وہ لائیو پیچھے نظر آنا چاہیے کوئی مرکز میں۔ یہ اتنے بڑے ملک ہیں، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ ابھی تک یہ نہیں کر سکے کہ دیکھیں ایک بڑا آدمی ہر بڑا ملک کا وہاں سے اٹھتا ہے ڈیم سے تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہیلی کاپٹر کدھر گیا۔ کیا یار مذاق بن گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم چاند پہ پہنچ گئے، جی ہم فلاں کو یہاں سے تباہ کر دیں گے۔ یہ کیا کر دو گے؟ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔